حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر کے بیانات سننے اور دیگر اصلاحی کتب کے لیے خانقاہ امدادیہ اشرفیہ کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو۔ الرحمن الرحیم۔ روح کی بیماریاں اور ان کا علاج۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے چند اہم اور نہایت نافع ارشادات۔ ما تشریحات از مؤلف۔ عشق مجازی عذاب الہی ہے۔ روح دنیا ہی میں بے نہایت بے سکون اور پریشان ہو جاتی ہے، نیند حرام ہو جاتی ہے، ہر وقت اسی معشوق کا خیال ستاتا ہے۔ نہ موت نہ زندگی۔ اہل دوزخ کے بارے میں ارشاد ہے لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ مرے گا نہ زندہ رہے گا۔ موت و حیات کے درمیان کیا ہی بری کشمکش کی زندگی ہوگی۔ دوزخ جو مجرمین کی جگہ ہے، اس کے آثار و علامت دنیا ہی میں ان مجرمین اور گناہگاروں پر کرب و تکلیف روحانی اور امراض جسمانی کی صورت میں ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ احقر کا ایک شعر ہے، حسینوں سے جسے پالا پڑا ہے، حسینوں سے جسے پالا پڑا ہے، اسے بسنکھیا کھانا پڑا ہے، اسے بسنکھیا کھانا پڑا ہے۔ اس شعر کی تشریح یہ ہے کہ اگر اس حسین سے وصال ہوا تو عاشق حرص سے اس قدر مادہ منویہ ضائع کر دیتا ہے کہ اکثر بالکل نامرد ہو جاتا ہے، پھر حکیموں کی خوشامد کرتا ہے اور کشتہ سنکھیا کھانا پڑتا ہے، اور اگر نہ اچھا ہوا تو سنکھیا کھا کر خودکشی کرتا ہے، اور اگر فراق ہی ہمیشہ رہا تو بھی تڑپ تڑپ کر کتے کی موت مرتا ہے۔ اسی سبب سے حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب ان آتشی رخوں پر نظر اچانک پڑ جاوے تو ان کے رخساروں کی سرخی کو آگ سمجھ کر ربنا وقنا عذاب النار پڑھو۔ دیکھ مت ان آتشی رخوں کو تو زنہار، دیکھ مت ان آتشی رخوں کو تو زنہار، پڑھ ربنا وقنا عذاب النار۔ چشم دید عبرتناک حکایت۔ حکایت نمبر 1۔ احقر نے ایک شاعر خوش گلو دکاندار کو دیکھا کہ نہایت پریشان اور دکان پر خاک برس رہی ہے، نہ صفائی ہے نہ مال کا اسٹاک ہے، بال پاگلوں جیسے بکھرے، آنکھیں زیادہ جاگنے سے خشک، بے رونق اور اندر کو دھسی ہوئی۔ احقر کو دیکھ کر اس نے دکان کے اندر بلایا اور کہا میں بہت پریشان ہوں، دکان ختم ہو رہی ہے، کسی کام میں جی نہیں لگتا۔ کیا جی لگے گا اس کا کسی کاروبار میں، کیا جی لگے گا اس کا کسی کاروبار میں، دل پھنس گیا ہو جس کا کسی زلف یار میں، دل پھنس گیا ہو جس کا کسی زلف یار میں۔ رات بھر نیند نہیں آتی، دکان کی تباہی سے بال بچوں پر فاقے کی نوبت ہے، خدا کے لیے کسی اللہ والے کے پاس لے چلو جہاں سکون حاصل ہو۔ احقر نے عرض کیا آخر بات کیا ہے، سبب پریشانی تو بتاؤ۔ کہا کہ عشق مجازی میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ پھر احقر کا پاکستان آنا ہو گیا، معلوم نہیں اس غریب کا کیا حشر ہوا۔ ہر عشق مجازی کا آغاز برا دیکھا، ہر عشق مجازی کا آغاز برا دیکھا، انجام کا یا اللہ کیا حال ہوا ہوگا، انجام کا یا اللہ کیا حال ہوا ہوگا۔ حکایت نمبر 2۔ ایک زمیندار کا لڑکا ہون نقصورت جھاڑو پھرا، چہرہ ذلت کے ساتھ ایک دواخانے میں دوا کوٹ رہا تھا۔ اس کے باپ کو دیکھا کہ بھنگی کی طرح میلے پھٹے کپڑے میں بھیک مانگ رہا ہے۔ مقامی دوستوں نے بتایا کہ باپ نہایت امیر تھا، سنگاپور ملایا کی آمدنی سے لاکھوں روپیہ اس کے پاس موجود تھا، لیکن اس کا یہ نالائق لڑکا جو دوا کوٹنے کی ملازمت کر رہا ہے عشق مجازی کا شکار ہوا، پکڑا گیا، خوب جوتے لگے، جیل میں گیا۔ تمام آمدنی اور زمینداری اس لڑکے کو جیل سے چھڑانے میں ختم ہو گئی۔ اب دونوں باپ بیٹے اور اس کے گھر والے ذلت اور محتاجی کی زندگی گزارتے ہیں۔ حکایت نمبر 3۔ ایک ڈاکٹر کا لڑکا انجینئرنگ کی ڈگری لندن سے لے کر احقر کے پاس آیا اور بتایا کہ میں لندن میں عشق مجازی کا شکار ہوا اور بالکل نامرد ہو چکا ہوں، علاج کیا مگر نفع نہ ہوا۔ باپ نے شادی کی، عورت نے ایک ہفتے کے اندر میری نامردی سے مایوس ہو کر طلاق لے لی، اور اب منہ چھپائے گھر کے اندر رہتا ہوں۔ ہر طرف سے موت آتی نظر آ رہی ہے مگر موت بھی نہیں آتی۔ حق تعالی ارشاد فرماتے کہ دوزخی کو ہر طرف سے موت آتی نظر آئے گی مگر وہ مرنے نہیں پائے گا۔ لڑکوں کے عشق میں عورتوں کے عشق سے زیادہ شدید ظلمت ہوتی ہے، کیونکہ عورت کسی وقت میں بعد نکاح حلال ہو سکتی ہے اور مرد کسی مرد کے لیے کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے اس کی ظلمت نہایت شدید ہوتی ہے۔ کسی چھوٹے بچے یا کسی چھوٹی بچی کی طرف بھی اگر نفس کا میلان ہو اور جس کی پہچان یہ ہے کہ اگر گود میں لے کر اسے پیار کرے تو شہوت محسوس ہو، بس اس کو دیکھنا اور چھونا بھی حرام ہے۔ فاعل اور مفعول دونوں ایک دوسرے کی نگاہوں میں ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو جاتے ہیں۔ جس شخص کے چہرے اور آنکھوں کی بناوٹ سے اور گفتگو سے نفس کو لذت ملے اور میلان خفیف بھی محسوس ہو، اس سے فوراً ہٹ جانا چاہیے۔ جب کسی صورت سے شغف اور عشق میں ابتدا ہوتا ہے تو اس قہر و عذاب الہی کو تمویہ کہتے ہیں، اور شیطان اس صورت کو حقیقت سے کئی گنا زیادہ کر کے اس کو حسین دکھاتا ہے، حتیٰ کہ اس کی آنکھوں میں 100 تیر و کمان نظر آتے ہیں، لیکن جب گناہ کر لیتا ہے تو وہی صورت مکروہ اور بدصورت اور ذلیل معلوم ہوتی ہے۔
یعنی گناہ سے قبل جو معیار حسن کا اس میں نظر آ رہا تھا وہ باقی نہیں رہتا. اس سے معلوم ہوا کہ وہ شیطان کی طرف سے تصرف اور شعاع انعکاسیہ شیطانیہ کا تجمل تھا. صد کمان و تیر درجے ناؤ کے، صد کمان و تیر درجے ناؤ کے، جب کسی صورت کے ساتھ شغف و ابتلا سے نجات حاصل ہو جائے تو اس کو تنبیہ کہتے ہیں. گر نمایت غیر ہم تمویہ اوست، گر نمایت غیر ہم تمویہ اوست، در رود غیر از نظر تنبیہ اوست. جب غیر اللہ کی محبت کا غلبہ ہو تو یہ امتحان ہے، اور جب غیر سے نجات حاصل ہو جاوے اور غیر نظر سے جاتا رہے تو یہ حق تعالی کی طرف سے تنبیہ ہے. حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ شعر کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ جب انسان کو کسی صورت کی طرف میلان ہو جاتا ہے، وہ صورت دل میں اتر جاتی ہے تو وہ زبان سے اگرچہ لا حول اور سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتا ہے، لیکن چونکہ یہ عاشق دل کو اس صورت کے حصول کی حدیث نفس سے خالی نہیں کرتا اور عزم و ہمت کے ساتھ خالی کرنا بھی نہیں چاہتا، بس اس کا وہ حال ہوتا ہے سبحہ بر کف توبہ بر لب، دل پر از ذوق گناہ. سبحہ بر کف توبہ بر لب، دل پر از ذوق گناہ. معصیت را خندمی آیت بر استغفار ما، معصیت را خندمی آیت بر استغفار ما. پس یہ عدم خلوص سبب ہو جاتا ہے عدم تاثیر استعاذہ کا، یعنی اخلاص کے ساتھ اس صورت کو چھوڑنا نہیں چاہتا، پس وظیفے کا اثر اس عدم اخلاص سے اس پر نہیں ہوتا. ورنہ حق تعالی کی شان تو یہ ہے یجیب المضطر اذا دعاہ اور والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یعنی مضطر کی دعا کو قبول فرماتے ہیں جب وہ دعا مانگے، اور جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرے گا ضرور ضرور ہم اپنے راستے اس کے لیے کھول دیتے ہیں. پس کسی صورت کے استحسان کا ضرورت سے زائد مستحسن معلوم ہونا کہ عقل اور دین میں نقصان و اختلال پیدا ہونے لگے تمویہ کہلاتا ہے، اور اس سے نجات حاصل ہونا حق تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کہلاتا ہے. حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر تحریر فرماتے ہیں کہ احقر بھی اس وقت ایک تمویہ میں ابتلا ہے اور ایک تنبیہ کی استدعا ہے. اے اللہ رحم و کرم فرما، اور اے ناظرین آپ بھی میرے لیے دعا کریں کہ ہر تمویہ سے نجات حاصل ہو، اور نجات کے بعد حفاظت اور موت کے بعد مغفرت کی دعا کریں. اللہم نجی اشرف علی واحفظ اشرف علی واغفر لی اشرف علی. نوٹ: اللہ والوں کا امتحان اور ان کی تمویہ کو ہرگز اپنے اوپر قیاس نہ کرنا چاہیے. کار پاکا را قیاس از خود مگیر، کار پاکا را قیاس از خود مگیر. البتہ عبرت حاصل کرنی چاہیے اور خدائے تعالی سے ڈرتے رہنا چاہیے. اپنے تقوی و تقدس پر کبھی ناز نہ کرے اور حق تعالی سے حفاظت اور پناہ مانگتا رہے. رضوان کی چین اینڈ گفٹ سینٹر لایا آپ کے کاروبار کی تشہیر کے لیے لکڑی، پلاسٹک اور میٹل کے کی چین، کلاک، موبائل سٹینڈ اور دیگر گفٹ آئٹمز. اپنی دکان، سکول، ریسٹورنٹ اور فیکٹری وغیرہ کی مشہوری کے لیے اپنے پسندیدہ کی چین، کلاک اور دیگر ڈیکوریشن اور گفٹ آئٹم تیار کروائیں. برائے رابطہ 0306 6167 0345 9630 979. رضوان کی چین اینڈ گفٹ سینٹر، شاہدرہ، لاہور.